موضوع الدرس في إثبات المعاد سورة الواقعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مقررا للمعاذ ورادا على المكذبين من أهل الزيغ والإلحاد من الذين قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمبعوثون. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے معاد کو ثابت کرنے کے لیے اور مکذبین جو اہل زیغ ہیں، اہل ضلال ہیں، اہل الحاد ہیں، ان کے رد کے لیے فرمایا. وہ اہل زیغ جو ہے وہ یہ کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا واذا منا انا لمبعوثون، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. وقولهم ذلك صدر منهم على وجه التكذيب والاستبعاد. ان کا یہ کہنا جو ہے دلالت کر رہا ہے کہ وہ تکذیب کر رہے ہیں اور ان کے نزدیک دوبارہ اٹھنا جو ہے وہ بہت بعید ہے. فقال تبارک و تعالی، اب اللہ نے ان کا رد فرمایا نحن خلقناکم اے نحن ابتدانا خلقکم بعد ان لم تکونوا شیئا مذکورا. اللہ نے فرمایا میرے بندے غور کرو اس بات کے سب سے پہلے ہم نے تم کو پیدا کیا جبکہ تمہارا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. افلیس الذی قدر علی البداۃ بقادر علی، جو پہلے پیدا کرنے پہ قادر ہے کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ بلکہ وہ طریق الاولی والاحری، وہ تو جو پہلے پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنا تو اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے اور آسان ہے. وَلِهَذَا قَالَ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ فَهَلْ لَا تُصَدِّقُونَ بِالْبَعْثِ. تم کیوں بعث کی تصدیق نہیں کرتے ہو؟ تم کیوں قیامت کا اقرار نہیں کرتے ہو؟ ثم قال تبارک و تعالی مستدلا علیہم بقولہ. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے دلائل ذکر فرمائے. پہلے تو یہ تھا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، اب اس پر دلائل ہیں. افرأیتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أي أنتم تقرونه في الأرحام وتخلقونه فيها أم الله الخالق لذلك. اللہ پاک نے فرمایا یہ جو پانی تم ٹپکاتے ہو کیا اس کو ارحام میں تم پہنچاتے ہو؟ ہمیشہ میاں بیوی ملتے ہیں لیکن بچہ نہیں پیدا ہوتا. تو جب اللہ چاہتے ہیں تو وہ نطفہ جا کے اس قرار پکڑتا ہے. یہ تم کرتے ہو کہ ہم پیدا کرنے والے ہیں، ہم چیز بنانے والے ہیں. ثم قال تعالی نحن قدرنا بینکم الموت. قدرنا کا معنی صرفناہ بینکم، ہم نے تمہارے اندر موت کو چلایا. وقال الضحاک صحابہ فیہ بین اہل السماء والارض. آسمان والے ہوں یا زمین والے سب کے لیے موت نے آنا ہے. وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل وما نحن بعاجزین، ہم اس بات پہ عاجز نہیں ہیں کہ تمہیں بدل کے اور مخلوق پیدا کر دیں. الا ان نبدل امثالکم ونغیر خلقکم یوم القیامت، قیامت والے دن ہم تمہاری تخلیق کو ہی بدل ڈالیں. وننشئکم
فیما لا تعلمون، اور تم کو پیدا کریں ایسی صفت و احوال پہ کہ جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو. ثم قال تبارک و تعالی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اے قد علمتم، تم جان چکے ہو، ان اللہ انشأکم بعد لم تکونوا شیئا مذکورا، وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا جبکہ تمہارا کوئی نام بھی نہیں تھا، نشان بھی نہیں تھا. فخلقکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اللہ پاک نے تمہیں پیدا کیا، پھر اللہ نے تمہیں قوت سامعہ، قوت باصرہ اور دل عطا فرمایا. فَهَلْ لَا تَتَذَكَّرُونَ وَتَعْرِفُونَ، کیوں تم نصیحت نہیں پکڑتے، کیوں تم اس بات کو نہیں سمجھتے. أَنَّ الَّذِي قَدْرَ هَذِهِ النَّشْأَةَ الْبَدَاءَةُ قَادِرٌ النَّشْأَةِ الْأُخْرَى وَهِيَ إِعَادَةُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى، کہ جو پہلے پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوبارہ بھی ہمیں پیدا کرنے پہ قادر ہے. كما قال اللہ تبارک و تعالی وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہی ذات ہے کہ جس نے مخلوق کو پیدا کیا، اس کا لوٹانا تو پھر اس کے لیے آسان ہے. یاد رکھو یہ تو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کے لیے پہلے بھی مشکل نہیں تھا اور بعد میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ جو پہلے بنا سکتا ہے دوبارہ بنانا تو پھر آسان ہے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا اب انسان یہ نہیں جانتا، نہیں سمجھتا، نہیں یاد کرتا ہم نے اس کو پیدا کیا جبکہ اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، کوئی وجود ہی نہیں تھا. اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ، کیا انسان یہ بات نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا نطفے سے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، جب ہم نے اس کو انسان بنایا، ہم نے اس کو سمع، قوت دی، بصر دیا، عقل دیا، فہم دیا، تو اب وہ بڑا جھگڑا رو بنتا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اب مثالیں دیتا ہے حالانکہ اپنی پیدائش کو وہ بھول گیا. قال من يحيي العظام وهي رميم، کون ہے جن ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جب وہ بوسیدہ ہو گئی. اللہ نے فرمایا قل يحييها الذي انشأها، وہی ذات دوبارہ زندہ کرے گی جس نے ان کو پہلے بنایا ہے. وهو بكل خلق عليم، اور اس کو اپنی مخلوق کے ذرے ذرے کا علم ہے. وقال تعالی یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہمیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا، کوئی حساب نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی بات نہیں. الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى وقادر وأنا على ذلك من الشاهدين. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم. يقول تعالى أفرأيتم ما تحرثون الشق الذي بساطها والبذر فيها، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے یہ بتلاؤ
کہ کیا تم تو بنا زراعت کرتے ہو، پیدا کرتے ہو، تمہارا کام تو ہے تحرثون کہ تم زمین کو پھاڑ کے، زمین کو بنا کے بیج ڈال دیتے ہو. انتم تزرعونہ اے تنبتونہ فی الارض، کیا پھر زمین میں ان کو تم اگاتے ہو؟ ام نحن الزارعون اے بل نحن الذین نقرہ قرارہ وننبتہ فی الارض، یہ ہماری طاقت ہے، ہماری قدرت ہے کہ ہم اس دانے کو اپنے مقام پہ بٹھاتے ہیں اور پھر اسی کے اندر سے تیرے لیے ہم رزق پیدا فرماتے ہیں. ایک شاخ اس کی زمین میں جا رہی ہے، ایک زمین سے اوپر نکل رہی ہے. قال ابن جریر حدثني احمد بن ولید القرشی قال حدثنا مسلم الجرمی قال حدثنا مخلد بن حسین عن هشام عن محمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولن زرعت ولكن قل حرثت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم یہ نہ کہا کرو کہ زرع تو میں نے پیدا کیا، ہاں یہ کہا کرو حرثت کہ ہم نے زمین بنائی، زمین میں ہل چلائے، زمین میں بیج ڈالا، بس یہ ہمارا کام ہے. باقی اس کا پیدا کرنا اور کھیتیوں کا پیدا ہو تو اللہ کا کام. قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تسمع الى قوله تعالی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، تمہارے ذمے صرف حرث ہے. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. رواه البزار محمد بن عبد الرحیم المسلم الجرمی به وقال ابن حاتم حدثنا ابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن عطاء النبي عبد الرحمن لا تقولوا زرعنا، یہ نہ کہو ولكن قولوا حرثنا، یہ کہا ہم نے زمین بنائی ہے، اب جمانا پیدا کرنا اس کا کام. فروان حج البدری انه كان اذا قرأ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون وامثالها يقول بل انت یا ربی. یعنی جب حضرت حجر المدری جو ہیں وہ آیت پڑھتے تھے کہ کیا تم نے جمایا کہ ہم نے، تو کہتے بلا انت یا ربی، یا رب آپ نے جمایا، ہم نے کیا کیا. وقوله تبارک و تعالی لو نشاء لجعلناه حطاما اي نحن انبتنا رزقنا ورحمتنا وابقيناه لكم رحمة بكم ولو نشاء لجعلناه حطاما اي بسناه قبل استوائه استحصاده. اللہ پاک نے فرمایا دیکھو یہ میری مہربانی ہے کہ میں نے تمہاری کھیتیاں پیدا کی اپنے لطف سے، اپنی رحمت سے، پھر ان کو تیرے لیے باقی رکھا. اگر ہم چاہتے تو اس کے پکنے سے بھی پہلے خشک کر کے ختم کر دیتے، چورا چورا کر دیتے. فضل تم تفکرون مفسر ذالک، پھر تم بیٹھتے باتیں کرتے. انا لمغرمون بل نحن محرومون. اے لو جعلناه حطاما، اگر ہم اس کو خشک کر کے ختم کر دیتے لظللتم تفکہون فی المقالۃ، تم مختلف قسم کی پھر باتیں کرتے. فَتَقُولُونَ تَعَالَىٰ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ أَيْ لَمُلْقُونَ، کہ یہ ہم پہ بہت بڑا گھاٹا پڑا. وَقَالَ مُجَاہِدٌ إِنَّا لَمُولِعٌ بِنَا، بھی ہم تو اسی میں الجھے رہ گئے. وقال قتادہ معذبون، مغرمون مانا ہم عذاب ملا. وتارة يقولون بل نحن محرومون، بھی ہم تو تھے ہی محروم. وقال مجاہد انا لمغرمون ملقون للشر بل نحن حارفون، یعنی ہم تو ایسے لوگ ہیں جن کو شر کی طرف ڈالا گیا. لا یثبتنا مال ولا ينتجنا ربح، ہمارے لیے نہ کوئی مال باقی رہتا ہے، نہ کوئی چیز ہمارے لیے نفع کا ذریعہ بنتی ہے. وقال مجاہد بل نحن محرومون اے مجددون، یعنی لا حظ لنا، یعنی ہم تو ایسے بد نصیب ہیں کہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں رہا. اس کے بعد قالم بعض مجاہد تم تفکہون تعجبون، ان نے فرمایا ایک معنی یہ بھی ہے کہ تم تعجب کرو گے کہ کیا ہو گیا.
وقال مجاہد تفقہون تفجعون وتحزنون، یعنی تم جب دیکھو گے کہ فصل برباد ہو گئی ہے تو تم اچانک حیران ہو جاؤ گے، غمگین ہو جاؤ گے. علامہ فاتکم من ذرکم وهذا يأتي الاول وهو تعجب من السبب الذي من اجله يصيب في مالهم وهذا اختیار ابن جریر، یعنی پہلے قول کی طرف راجح ہے کیونکہ تعجب اسی لیے ہے جو ان کے مال پہ مصیبت پڑی. وقال اکرمہ تفضلتم تفقهون تلاومون، ایک دوسرے کو ملامت کرنا. وقال الحسن وقتادہ وسطیبۃ تفقهون تندمون، تم ندامت کرو گے، شرمندگی. اب ندامت سے کیا بنتا ہے؟ ومانا ہو مالا ما انفقتم اولا ما صدتم من الذنوب، یعنی اب تم ندامت کرو گے کہ اتنا خرچہ کیا، فصل بنائی لیکن کچھ بھی نہ ملا، یا اپنے گناہوں پہ. قال سے تفقہ من الازداد تقوى تفقہ دمانہ تلعن تفقہ دمانہ حزن. تو حضرت کسائی لغت میں بھی امام ہیں، وہ فرماتی ہیں تفقہ کا لفظ جو ہے یہ ازداد سے ہے، یعنی ایک چیز میں دونوں معنی پائے جاتے. تفقہ کا معنی یہ بھی ہے کہ مجھے وہ بڑی نعمت مل گئی، اور تفقہ کا معنی یہ بھی ہے کہ مجھے غم پہنچا ہے. تو ایک ہی لفظ جو ہے یعنی ازداد میں استعمال ہوتا ہے. ضد میں جیسے لفظ زوج ہے وہ بھی ازداد میں سے ہے، خامد بھی زوج ہے، بیوی بھی زوج ہے، تو دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دلائل دیے. اول سب سے پہلے دلائل کا تعلق جو ہے وہ نفس انسانی سے تھا کہ تم اپنے اندر غور کرو، بس دور جانے کی ضرورت ہی نہیں. اسی لیے یاد رکھیں نا کہ بڑے بڑے بزرگ جو گزرے ہیں وہ اپنے مریدین کو سکھاتے ہیں نا کہ مراقبہ کرو. وہ مراقبے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ بیٹھ کے غور کرو، تدبر کرو، ہر طرف سے نظریں بند کر کے الگ بیٹھ کے تنہائی میں غور کرو، اور اپنے اندر غور کرو کہ انسان کے اندر یہ ساری مشینری جو ہے یہ کس نے بنائی. دیکھو نا جی، آپ ایک آنکھ ہے، کسی آنکھ والے ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کا چارٹ دیکھیں نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک آنکھ میں اللہ نے کتنی چیزیں ہیں. کان ہے، کسی ENT ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کے چارٹس دیکھیں کہ کان جو ہے جو سنتے ہیں ہم، اس کا نظام اللہ نے کیسے بنایا. دماغ ہے، چلو انسان کا تم نے نہیں دیکھا، جانوروں کا تو مغز کھاتے رہتے ہو نا، دیکھا کیسے اللہ نے بنایا، پھر کیسے اس کو تقسیم کیا، پھر اس کے اندر کیسے اللہ نے شرائین کو جوڑا ہے. یہ کہتے ہیں نا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کو فالج ہو گیا، اصل میں وہ دماغ کے کام ہے، سارا وہ سسٹم جو ہے نا وہ کام چھوڑ دیتا ہے. تو اگر اپنے اندر وفی انفسکم، اللہ نے فرمایا ساری دلائل تو تیرے اندر موجود ہیں، تو خود ایک عالم اصغر ہے کہ ہر چیز جو باہر ہے وہ تیرے اندر ہے. باہر روشنی ہے تیرے اندر بھی ہے، باہر ہوا ہے تیرے اندر بھی ہے، باہر ظلمت ہے تیرے اندر بھی ہے. باہر جو آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ شور و شر ہے وہ تیرے اندر بھی ہے. کسی جگہ آپ جاتے ہیں سکون ہے وہ تیرے اندر. یعنی ہر وہ چیز جو اللہ نے اس عالم اکبر میں پیدا فرما دی تیرے اندر پیدا فرما دی، صرف یہ ہے کہ تم غور کرو. اسی لیے ایک حدیث مبارک بھی آتا ہے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرو اس وقت سے پہلے جب حساب کا وقت آ جائے. پہلے بیٹھ کے محاسبہ کرو کہ میں نے آج کیا کیا. سارے دن کے اپنے کام لکھو کہ میں نے صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر رات کے سونے تک کیا کیا کیا.
اس میں کتنے کام ہیں جو اللہ کی فرما برداری کے ہیں اور کتنے ہیں جو نافرمانی کے ہیں. اس میں کتنا ٹائم ہے جو میں نے اللہ کی اطاعت میں گزارا ہے اور کتنا ٹائم ہے جو میں نے ہنستے مذاق کھیلنا کودنا ساتھی یا سونا کھانا پینا اس میں گزارا ہے. ذرا رات کو بیٹھ کے حساب تو کرو. کیونکہ جو قومیں حساب نہیں کرتی ہیں تو ان کا تو پھر انجام یہی ہوتا ہے. اب دیکھیں نا بڑے بڑے بینک کیوں نہ ہوں اگر حساب نہ ہو تو پھر کباڑیا ہو جائے گا. بڑے بڑے ملک کیوں نہ ہوں اگر کوئی اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں حساب ہی نہیں جو آیا کھا گیا جو آیا لوٹ گیا جو آیا لے گیا پوچھنے والا ہی کوئی نہیں تو انجام کیا ہوگا. تو جب بڑے بڑے ملک جب بڑے بڑے انٹرنیشنل لیول کے بینک جب بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں وہ دیوالیہ ہو جاتی ہیں تو کیوں ہوتی ہیں؟ کبھی سوچا ہے کبھی غور کرو. اور اسی طرح اللہ کی کمال قدرت پہ بھی غور کرو. اور جتنی تم غور کرو گے اتنی اللہ پہ یقین بڑھتا جائے گا. اور جب یقین کامل ہو جائے گا تو ایمان کامل ہو جائے گا. اور جب ایمان کامل ہو تو پھر بندہ بڑی سے بڑی چوٹ بھی سہ جاتا ہے بڑے سے بڑا صدمہ بھی برداشت کر لیتا ہے. کوئی مصیبت آئی اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. سب اللہ کے لیے ہے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے وہ ٹھیک ہے. اس لیے تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ جنوبی افریقہ کے کسی علاقے میں دو بڑے بڑے زمیندار تھے. باہر کے ملکوں میں جو ذمہ داریاں ہیں نا وہ ہماری طرح نہیں ہوتی. ہمارے ہاں تو خیر زمینوں کا احوال ایسا ہے وہاں ایک سسٹم ہے. پہلے تو بڑی ذمہ داریاں ہیں نہیں اگر ہیں تو ایک سسٹم ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ذمہ دار جو ہے وہ فرعون بن کے بیٹھا ہو اور سب کو کھا جائے. وہاں پھر جس کے پاس زمینیں ہوتی ہیں نا اس کے بعد میلوں کے حساب سے زمینیں ہوتی ہیں. کسی کا رقبہ جو ہے نا 10 میل تک اس کا رقبہ جا رہا ہے 5 میل 10 میل 20 میل اور تمام قسم کی مشینری ان کے پاس ہوتی ہے. اور گورنمنٹ کا نظام ایسا ہے کہ تمہاری زمین کہیں جنگل میں بھی کیوں نہ ہو سڑک بھی جائے گی گیس بھی جائے گا بجلی کی لائن بھی جائے گی ٹیلی فون کیبل بھی جائے گی. ہر چیز تمہیں وہاں ملے گی. کہتے ہیں جب ہم ٹیکس لیتے ہیں تو پھر اس کو آرام تو دے نا. جب ہم اس کی ٹیکس پہ سارا نظام چلا رہے ہیں تو جو ہمیں دے رہا ہے اس کو ہم کچھ بھی نہ دیں. ہمارے یہاں تو الٹا چکر ہوتا ہے نا ٹیکس بھی غریب دیتا ہے بجلی کا بل بھی غریب دیتا ہے بینک سے قرضہ لے لے تو وہ بھی غریب دیتا ہے. امیر آدمی تو نہ قرضہ واپس کرتا ہے نہ کبھی بجلی کا بل دیتا ہے نہ کبھی ٹیکس دیتا ہے. اس کے بعد تو منشی بیٹھے ہیں صاحب بنا کے دکھا دیں گے جناب 50 کروڑ آیا تھا تو 50 کروڑ کا گھاٹا ہو گیا. صاحب کو تو کچھ بچا ہی نہیں کیا ٹیکس دے بیچارہ. ان کے پاس تو ہر قسم کے کھاتے والے ہیں. ایک کھاتا ہوتا ہے جو حقیقی ہوتا ہے ایک کھاتا ہوتا ہے جو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے وہ جیلی کھاتے ہوتے ہیں. اس کے بنانے والے بڑے بڑے ماہرین بیٹھے ہیں. بہرحال ان دو کو ایک مسلمان ذمہ دار تھا ایک انگریز تھا ڈچ تھا. اس کا بھی انجیر کا باغ تھا اس کا بھی انجیر کا باغ تھا اور میلوں میں سب انجیر لگے ہوئے اور اتنا بڑا بڑا انجیر اور خوبصورت انجیر. تو دونوں نے ایک کمپنی سے بات کی کہ بھئی اتنا باغ ہے اور اتنا متوقع اس کا صبر ہوگا تو آپ آ کے ہم سے خرید لیں. تو وہ خرید سودا ہو گیا.
اور وہ سودا بھی یعنی ملین ڈالر میں ہوا. اب انہوں نے گھر میں بیٹھ کے حساب کر دیا کہ بھئی وہ لگایا تو ہم نے 5 ملین تھا، لیکن دیکھیں ہمیں 15 ملین مل رہا ہے، 10 ملین نفع ہے. دوسرے دن ان کی ہیلی کاپٹر سروس سے جانا تھا، چونکہ انجین زیادہ دیر تو رہ نہیں سکتا نا، خراب ہو جاتا ہے. تو جو لیتی ہیں نا پھر ان کے لیے کارگو ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں. تو رات کو جناب خوش ہو کے آ گئے جی کل انشاءاللہ سروس آ جائے گی اور کمپنی مال لینا اتارنا شروع کرے گی. رات کو جو چلی اندھیری طوفان آیا، وہ اتنا طوفان شدید تھا کہ پھل تو پھل وہ درخت بھی ٹوٹ گیا. انجیر کا درخت بھی تو کمزور ہوتا ہے، کوئی ایسا مضبوط تو نہیں ہوتا. صبح کو جب وہ انگریز ملا گھر سے جناب وہ ناشتہ واشتہ کر کے تیار ہو کے اور سوٹ پہن کے اور اپنی جیپ میں بیٹھ کے آیا تو آگے دیکھا تو تباہی ہو گئی. وہ تو پھل درخت ہی نظر نہیں آتے، سب چورا ہو گیا. وہ کھڑے کھڑے مر گیا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا صدمے سے، وہی کھڑے کھڑے مر گیا. مسلمان آیا، اس نے دیکھا سب کچھ چورا چورا ہو گیا، ملیا میٹ ہو گیا. وہ وہیں کھڑا ہو گیا، اس نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر. اور انا للہ پڑھتا پڑھتا گھر آ گیا اور ٹھیک ٹھاک کچھ نہیں ہوا اس کو. اب یہ باتیں جب اخبارات میں آئیں کہ بھی ایک آدمی تو فوراً مر گیا، نقصان تو دونوں کا برابر ہے، اور دوسرے کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، ہنستا ہے، مسکراتا ہے، اپنا پھر رہا ہے. اس پہ انہوں نے تحقیق کی، ریسرچ کی، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بٹھائے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو مر گیا اس کا کسی ذات پر ایمان ہی نہیں تھا نا، وہ بے ایمان تھا، بے دین تھا. اس کا ایمان تھا اپنی طاقت پر کہ میں نے کاشت، میں نے درخت لگائے، میں نے محنت کی، میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا اور سب کچھ ختم ہو گیا. تو اس کا دماغ اور دل جواب دے گئے. اس بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا تھا، ایمان تھا اس کے اندر. اس کا ایمان تھا کہ جو ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مصیبت ہمیں نہیں آ سکتی. اس لیے اس کو کچھ نہیں ہوا. تو بات صرف یہی ہے میرے بھائی، انسان تو یہودی بھی انسان ہیں، نصرانی بھی انسان ہیں، ہندو بھی انسان ہیں، سکھ بھی انسان ہیں، تم بھی انسان ہو. تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ مومن کا تعلق جو ہے وہ اپنے اللہ سے جڑا ہوتا ہے. ہر بات میں اس کا رجوع جو ہے وہ اللہ کی طرف ہوتا ہے. اگر خوشی ملتی ہے الحمدللہ، اگر غم ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے میرے محبوب دو عالم نے، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا تو ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اذا اصابتہ سراء شکر، جب اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، آرام پہنچتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، پھر بھی ثواب ملتا ہے. اذا اصابتہ ضراء، اور جب اس کو مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے، اس پر بھی اللہ اس کو اجر دیتے ہیں. مومن تو ہر حال میں فائدے ہی فائدے میں، اس کو تو گھاٹا ہے ہی نہیں. وہ ایک بزرگوں کا لطیفہ ہے. صوفیہ حضرات کے کلام تو ایسے ہوتے ہیں نا، اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا کہ کلام صوفیہ در شریعت حجت نیست. صوفی لوگوں کی کلام حجت نہیں ہوتی شریعت میں، بس ان کی باتیں سن لیا کرو، کہ سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو چپ کرو. کیوں؟ وہ بھی اپنے عشق میں ہوتے ہیں نا. پھر عاشق کا حال تو یہی ہوتا ہے نا جی. اس کو تو لیلا چاند میں بھی لیلا نظر آتی ہے اور پانی میں بھی لیلا نظر آتی ہے. عاشق کا تو کام یہ ہوتا ہے نا، ان بیچارہ مجبور ہے وہ.
تو انہوں نے حضرت سری سکھتی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، وہ ان کا ایک شاگرد ان کو نوٹ کرتا رہا، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن. اس نے کہا کہ میں جب دیکھتا ہوں حضرت مسکرا رہے. عجیب بات ہے، انسان ہے، کبھی خوش ہوتا ہے تو کبھی غمگین بھی تو ہوتا ہے، کبھی ہنستا ہے کبھی روتا بھی تو ہے نا، کبھی پیاس ہوتی ہے کبھی بھوک ہوتی ہے، کبھی دھوپ لگتی ہے کبھی سردی لگتی ہے. انسان حضرت کو جب دیکھو مسکرا رہے ہیں. ایک دن اکیلے بیٹھے تھے، اس نے کہا حضرت ہے تو بے ادبی گستاخی، لیکن بہرحال میں یہ بتا دیں کہ میں نے دیکھا ہے آپ کو کوئی غم ہی نہیں، آپ ہر وقت خوش رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں، کوئی راز ہمیں بھی بتا دیں. وہ کہنے لگے بابا بات یہ ہے کہ میں خوش کیوں نہ رہوں، پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے منشے سے تو ہو رہا ہے. اسی میں مار کھا جاتے ہیں نا پھر لوگ کہ سب کچھ شاید صوفیاء کے ہاتھ میں ہے، وہ سب کچھ تو میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. جب ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو تو میں کیوں غم کروں؟ انہوں نے کہا حضرت آپ کی مرضی کے مطابق کیا، ہر کام تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، آپ کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا خدا کے بندے، جب میں نے اپنی مرضی ہی ختم کر دی، اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو فنا کر دیا کہ جو تیری رضا وہ میری رضا، بات ہی ختم ہو گئی، میری مرضی کیا. انہوں نے کہا ہم نے اپنے اللہ سے فیصلہ کر لیا ہے کہ مولا جو تیری رضا ہے نا بس وہ میں راضی. رضینا باللہ ربن، تو خوشی دے میں راضی، تو غم دے میں راضی، اولاد دے میں راضی، نہ دے میں راضی. جب تیری رضا پہ میں راضی ہوں تو انہوں نے فرمایا پھر گویا کہ وہ میری رضا بن گئی نا. اسی لیے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ بندہ میری اتنی عبادت کرتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے، تقرب الی بالنوافل، نوافل کے ساتھ میرا تقرب ڈھونڈتا ہے، حتیٰ کہ جو سنتا ہے میں اس کا سما بن جاتا ہوں. تو معنی یہی ہوتا ہے کہ اب وہ میری کلام کے بغیر دوسری کلام سنتا ہی نہیں، ادھر توجہ ہی نہیں، وہ سنتا ہی وہ ہے جس میں میں راضی ہوں. یہ معنی ہوتا ہے. بعض لوگ پھر بزرگوں کی باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ بیچارے شرک میں چلے جاتے ہیں کہ ہر کام بزرگ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور پیر کے منشے سے ہو رہا ہے. غلط بات ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ہر کام اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے. لیکن بزرگ چونکہ اس کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں، اپنی رضا کو مٹا دیتے ہیں، اپنی ہستی کو فنا کر دیتے ہیں کہ میں نے کچھ ہوں نہیں نا. جب میں کچھ بھی نہیں تو بات ختم ہو گئی. یہ عقل تو اس وقت تک ہے نا جب تم کہتے ہو میں ہوں، میں خان جناب، میں سردار، میں وڈیرا، پر موت اسی پہ آتی ہے. جب آدمی مٹا دے اپنے آپ کو کہ جی میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو ایک عاجز انسان ہوں، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے آنکھیں دے دی ورنہ میں اندھا بن کے ٹھوکریں کھاتا. یہ شکر ہے اس نے مجھے ٹانگیں دے دی ورنہ میں بھی کسی ریڈی پہ بڑا ہوتا، گھسٹ رہا ہوتا. یہ تو اس کا شکر ہے مجھے سننے کی طاقت دے دی ورنہ میں بھی گنگا ہو کے بہرا ہو کے بیٹھا رہتا. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سب کچھ پہ غور کرو کہ کون ہے بنانے والا. فرمایا فرائیتم الماء الذی تشربون، اللہ فرماتے ہیں جو پانی تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. یاد رکھو پانی کبھی اللہ آسمانوں سے براہ راست بھی اتار دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی پانی جو ہے وہ بادلوں سے اتار دیتے ہیں. اانتم انزلتموہ من المزن بادل قاله ابن عباس ومجاہد وغیرہ ام نحن المنزلون یقول بل نحن المنزلون. اچھا ایک بات یاد رکھو، آج کل یہ آ جاتے ہیں اعتراضات، وہ کہتے ہیں جی کہ بادلوں سے پانی اللہ جو کہتے ہیں میں اتارتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی ذرائع ہیں، ہم اپنے جہازوں کے ذریعے بادلوں کے اوپر جا کے اس کیمیائی مادے کو ڈال دیتے ہیں تو بادل جو ہیں برس پڑتے ہیں، تو ہم بھی تو اتار سکتے ہیں. تو یہ بات بھول جاتے ہیں بے وقوف کہ چلو تم نے جناب اس پہ بات، تمہیں کس نے بنایا؟
تمہیں بھی کسی کیمیاوی مادے نے بنایا ہے؟ اگر اللہ نے بنایا ہے تو پھر امانت وہی ہو گیا نا، کان یوں پکڑو یا کان یوں پکڑو۔ مسلمان سیدھی بات کرتا ہے کہ اللہ ہے اور تم اسباب میں کھو جاتے ہو۔ انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا یعنی ضعافا مرا، کڑوا بنا دیتے، لا يصلح للشرب ولا زرع، نہ وہ پینے کے قابل ہوتا نہ زراعت کے قابل ہوتا۔ افلولا تشکرون اے فہل لا تشکرون نعمت اللہ علیکم فی انزالہ المطر علیکم عذبا ضلالا، تم اللہ کی اس نعمت کا شکر کیوں نہیں کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے میٹھا پانی برساتے ہیں، میٹھا پانی پینے والا بڑا پسندیدہ۔ لکم منہ شراب ومنہ شجر فی تسیمون، پیتے بھی ہو، کھیتیاں بھی اگتی ہیں، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ اللہ تمہارے لیے کھیتیاں اگاتے ہیں، زیتون اگاتے ہیں، کھجوریں بناتے ہیں، تمہارے لیے انگور بناتے ہیں، ہر قسم کے پھل تمہیں دیتے ہیں تاکہ شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا۔ شکر کا معنی اللہ پر ایمان لے اور اللہ کے حکم پر چلو، یہ شکر ہو، صرف زبانی شکر نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو یاد کرو کہ اللہ کی شان ہے۔ اب اسی انگور پہ دیکھ لو، اسی کھجور پہ دیکھ لو، زیتون پہ دیکھ لو، جو دشمن اسلام ہیں وہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں اور انہوں نے تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے کہ زیتون کا کیا کیا فائدہ ہے اور کس کس چیز میں استعمال ہو سکتا ہے، انگور کا کیا فائدہ ہے، کھجور کا کیا فائدہ ہے۔ انہوں نے ساری بحثیں کر کے ایسے ایسے فوائد اور منافع نکالے ہیں کہ پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور ہم نے قرآن کو صرف تعویذ لکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کیا یعنی آپ یقین کریں کہ حضور کی حدیث مبارک میں آ گیا حبۃ السوداء کے بارے میں کہ شفاء، کہ ہر بیماری سے شفا الا الموت، موت کو نہیں روک سکتا ہے۔ انہوں نے اسی حبۃ السوداء پہ جو بحث کی ہے نا جی، ساری یونیورسٹیاں لگ گئی اس پہ تحقیق کرنے کے لیے، آخر وہ اس انجام پہ آ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس حبۃ السوداء یعنی کلونجی میں اس میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ یہ کینسر کو بھی روک دیتا ہے، یہ ایڈز کو بھی روک دیتا ہے، اور یہ تیرے بدن پر جو دشمن بیکٹیریا حملہ کرتے ہیں ان سب کو بھی روک دیتا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے ایسی طاقت رکھی۔ اچھا، انسان کے پیٹ کے اندر ایک جرثومہ پیدا ہوتا ہے، ایک جرثومہ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، وہ انسان کے پیٹ میں پانی کی وجہ سے، اچھا پرانا گوشت کھانے کی وجہ سے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، گوشت رکھ دیا فریزروں میں پڑا رہا، عید پر 20-25 بکرے اکٹھے کر کے رکھ لیے، سارا سال کھاتے رہے، اگلے سال پھر آ جائے گا موقع انشاءاللہ، پھر لوگوں کے بکرے اٹھا کے لے آئیں گے، تو اس پرانے گوشت سے بھی وہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ اتنا یعنی گندا جرثومہ ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس اس کے لیے ٹرپل تھراپی ہوتی ہے، 3 اینٹی بائیوٹک کٹھے دیتے ہیں، وہ ایک سے نہیں مرتا، ایچ پلورل ہوتا ہے، تو اس کا علاج جو ہے وہ ٹرپل تھراپی، کیا مانا 3 قسم کے اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں، اور وہ بھی ایک لمبی مدت کے لیے، 5 دن کے لیے نہیں، 15 دن کے لیے، کہ وہ کسی طرح، اچھا کبھی یہ ہوتا ہے 15 دن وہ تینوں اینٹی بائیوٹک کھانے کے بعد بھی وہ نہیں مرتا،
بس اس اینٹی بایوٹک کا ایک فائدہ ضرور ہو جاتا ہے کہ اس سے آگے بیماریاں نہیں بڑھتی، السر نہیں ہوتا اور چیزیں نہیں ہوتی، لیکن وہ جب بھی آپ براز چیک کرائیں گے تو سٹول چیک کرائیں گے وہ پھر آ جائے گا، وہ نہیں بچتا۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تو اس نے لکھا کہ ایچ پلورل جو جرثومہ ہے اس کے مارنے کے علاج جو ہے وہ صرف زیتون کا تیل ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں مار سکتی۔ حرم میں بیٹھے تھے، میرا ایک دوست آئے مجھے ملنے کے لیے، کافی دنوں کے بعد ملے، بڑے کمزور لگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی مجھے یہ مصیبت ہو گئی ہے ایچ پلورل کی، اور علاج کرا کے اینٹی بایوٹک کھا کے، تو صاف بات ہے آدمی کمزور ہی ہوگا نا جو مہینہ اینٹی بایوٹک تین کھا رہا ہو۔ میں نے کہا تم یہ سب چھوڑ دو، صرف زیتون کا اچھا خالص تیل لے لو اور کوشش کرو کہ وہ یہ کیمیائی نہ ہو جو ڈبوں میں بند آتا ہے، بلکہ جو باہر سے آتا ہے نا سارے سے خود نکالا ہوا، وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرو، اور 1 چمچ کھانے والا صبح نہار منہ اور 1 رات کو سونے کے وقت کھا لو۔ انہوں نے کہا جی بس آپ کیونکہ میرے بزرگ ہیں، بزرگوں کی اولاد ہیں، آپ کے کہنے پہ میں تعمیل کروں گا، زیتون کیا کرے گا؟ میں نے کہا یار تم استعمال تو کرو۔ میں نے کہا تم سارے اینٹی بایوٹک چھوڑ دو، اور میں نے کہا 15 دن کے بعد پھر تم اپنا سٹول چیک کراؤ اور مجھے بتاؤ۔ 15 دن کے بعد آیا بڑا خوش کہتا جی وہ ختم ہو گیا۔ آپ تو بڑے حکیم ہیں۔ میں نے کہا حکیم ہوتا تو اپنا علاج نہ کر دیتا، میں 2.5 مہینے سے کھانستا پھر رہا ہوں۔ میں کہا حکیم نہیں ہے، کتاب میں پڑھا تھا تمہیں بتا دیا، اللہ نے فائدہ کر دیا۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ہم نے قدر نہیں کی ہے، ہمارے ہاں قدر نہیں ہے۔ قرآن شریف ہے بس سینے سے لگا لو، آنکھوں پہ لگا لو، چوم لو، سبحان اللہ، دونوں جہانوں کا بادشاہ، پر تیری مانیں گے ہم ایک بھی نہیں۔ یہ ہمارا مسلمان۔ جب بیٹی کو رخصت کرتے ہیں شادی کے موقع پہ، چادر لے کے قرآن اوپر رکھ کے، میری بیٹی کی قرآن کے سائے کے نیچے سے جا رہی ہے، چاہے وہ ڈانس کرتی ہوئی جا رہی ہو۔ تو قرآن کو تو چومنے کی جہاں تک بات ہے نا، وہ تو یہ جو میراثی لوگ ہوتے ہیں، طوائفیں ہوتی ہیں، وہ زیادہ چومتی چاٹتی ہیں، اس سے پھر کیا ہو جاتا ہے؟ عمل کرنا ہے، عمل، یہ نہیں کہ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں اور دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ قیامت میں قرآن یاد رکھو، قرآن اگر مدعی بن کے کھڑا ہو گیا نا پھر جہنم ملے گی۔ قال رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اب اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں غور کرو تمہارے لیے میں نے کیا کیا نعمتیں پیدا کی۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا عثمان سيد مرہ قال حدثنا فضيل المرزوق عن جابر نبی جعفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب الماء قال، حضور پاک میرے آقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تھے تو فرماتے تھے الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ حضور فرماتے تھے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے پانی مجھے میٹھا پلایا، میٹھا بنایا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے کڑوا نہیں کر دیا، اگر کڑوا کر دیتے تو ہم کیا کر سکتے۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں، قرآن پڑھا کریں، قرآن سمجھا کریں، حدیث پڑھا کریں، حدیث سمجھا کریں، اور علماء کی صحبت میں بیٹھ کے مسائل کو سمجھا کریں۔ کہتے ہیں جی کہ میری سیدھی آنکھ جب پھڑکتی ہے تو اچھا کام ہوتا ہے، اور جب میری الٹی آنکھ پھڑکتی ہے تو میرا نقصان ہوتا ہے۔ الٹی آنکھ نکال دو، کیا خیال ہے؟ نہ ہوگی نہ پھڑکے گی۔ جب ہوگی نہیں تو پھڑکے گی کیا؟ اچھا کئی لوگ ہیں جن کی آنکھ پورا سال پھڑکتی رہتی ہے، پھر کیا کرو گے؟
یہ اللہ کے بندے اعصاب اندر ہوتے ہیں، پٹھے ہوتے ہیں آنکھ کے، وہ جب کمزور ہوتے ہیں تو وہ پھڑکنا شروع کرتے ہیں، ان میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، نفع دینے والا بھی اللہ ہے۔ اس لیے حضور نے اس کے لیے بھی ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اگر آنکھ پھڑکنے کا شبہ ہے یا تیرے ہاتھ پھڑکنے کا شبہ ہے، یہ کہتے ہیں جی آج ہاتھ میں خارش ہو رہی، ہاں پیسہ نکلے گا، اچھا اس ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے پیسہ آئے گا، او آج میرے پاؤں میں خارش ہے، او سفر لکھا ہوا، یہ تو میراثیوں کے عقیدے ہیں، یہ کوئی مسلمانوں کے عقیدت ہے، یہ ہندوؤں کے عقیدے ہیں۔ تو اس پر بھی حضور نے فرما دیا کہ تم اگر ضعیف الاعتقاد ہو، تمہیں شک پڑتا ہے، تو اگر ایسا ہو تو یہ پڑھ لیا کرو، اللہم لا طیر الا طیرک، لا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یذهب بالسیئات الا انت لا حول ولا قوت الا باللہ، 3 دفعہ پڑھ لو، کبھی کچھ پھڑکنے وڑکنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ ساری مصیبتیں بھی ہم مسلمانوں میں ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ ہندو قریب تھے نا، ان کے عقیدے ہمارے، ورنہ کبھی انگریز نے آپ کو کہا ہے میری آنکھ پھڑکتی، ان کی نہیں پھڑکتی، کیا ہے؟ کہتے ہیں جی کہ حضور جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مدینے والوں نے خوشیاں منائیں، بالکل خوشیاں منائیں۔ حضور جب تمہارے ملک میں آئے تم بھی خوشیاں مناؤ، ہم تو منع نہیں کرتے۔ حضور پاک جب تمہارے ملک میں تشریف لے آئے خوشیاں مناؤ، بالکل خوشیاں مناؤ، لیکن یہ تو وہاں تو ہجرت کے بعد حضور کا جانا ثابت ہے، حضور کی انتظار میں وہ لوگ کھڑے تھے، اور حضور کو دیکھ کے انہوں نے کہا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، پھر حضور ابو ایوب کے گھر میں مہمان ہوئے، تو تم جو مناتے ہو مثلا تمہارے ایک ملک میں 1,00,000 جگہ پر اگر تمہارا میلاد منایا جا رہا ہو تو حضور کس کس جگہ آتے ہیں؟ اور اگر حضور تمہارے پاس چلے جاتے ہیں جہاں بہت بڑا مجمع ہو تو روضے پہ جو سلام پڑھ رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یہ دلیل ہے، ایسی دلیلیں دیتے ہو، ایسے مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے، وہ ایک ہجرت ہے، ایک حقیقت ہے، ایک واقعہ ہے۔ وہ کون بدبخت انسان ہوگا کہ حضور آئیں اور وہ خوش نہ ہو؟ یہ کوئی بات ہے؟ تم حضور کا آنا ثابت کر دو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی بتاؤ، حضور آتے ہیں صرف روح مبارک آتی ہے یا روح مال جسد آتی ہے؟ اور پھر حضور کا ایک روح مبارک ہے جو ہر جگہ پہنچتا ہے؟ اگر روح مال جسد آتی ہے تو پھر ہم سب کو نظر آنا چاہیے۔ حضور جب ہجرت کے لیے مدینہ پہنچے تو سب کو نظر آئے یا کسی کو نظر آئے کسی کو نظر نہیں آئے؟ وہ تو چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی دیکھ کے خوش ہو رہی تھیں، وہ تو بوڑھے بھی دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، وہ تو مدینے والے آنکھیں بچھا کے کھڑے تھے کہ آج حضور ہمارے گھر میں ٹھہریں گے۔ اور مدینے والوں نے تو وعدہ ہی لیا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم ایک وعدہ ہم کرتے ہیں، ایک وعدہ آپ کریں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور ایک وعدہ ہم کرتے ہیں، جب آپ مکے والوں کو چھوڑ کے مدینے آئیں گے نا، ہم اپنی جان مال آل اولاد سب آپ پہ قربان کر دیں گے اور آپ کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تم مجھ سے کیا وعدہ چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ مدینے آ جائیں نا پھر ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں۔ حضور پاک بھی جوش میں آ گئے، فرمایا فیکم احیا و فیکم اموت، مدینے والوں میں زندہ بھی اب تمہارے ساتھ رہوں گا اور موت بھی میری تمہارے ساتھ۔ میرے بھائی یہ دلیلیں نہیں ہوتی ہیں کہ فلاں نے خوشی منائی تھی،
یہ کیا بات ہوئی؟ حضور فتح مکہ کے موقع پہ آئے، کو حالات پیش آئے، حضور مینا میں تشریف لائے، یہ دلائل تو نہیں ہوتے نا۔ میں نے تمہیں عرض کر دیا تھا کہ دلیل کا معنی ہوتا ہے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہو کہ میرے پاک نبی کا جب 12 تاریخ میلاد کا وقت آئے تو تم سب لوگ میلاد منایا کرو۔ اب تم کو اللہ نے کہا صلاۃ و سلام پڑھو، تو وہ تو ہم روز ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ پھر صحیح میلاد منانے والے تو ہم ہیں نا کہ 12 ربیع الاول والے، ہم تو ہر نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دلیل ہوتی ہے کہ چلو قرآن میں نہ ہو تو اللہ کا رسول فرما دے۔ تو جب حضور پاک نے میرے بھائی، میں نے عرض کیا، اذان سکھلائی، تکبیر سکھلائی، نماز پڑھنا سکھلایا، ہاتھ باندھنا سکھلایا، رکوع کرنا سکھلایا، سجدہ کرنا سکھلایا، وضو کرنا سکھلایا، استنجا کرنا سکھلایا، خلال کرنا سکھلایا، احرام باندھنا سکھلایا، یہ نہیں سکھلایا کبھی 12 ربیع الاول کو میلاد منایا کرو۔ اگر ایسی کوئی دلیل ہے تو کوئی ضد نہیں، ضد تو جاہل کرتے ہیں۔ تو میں ایک صحیح حدیث دکھلا دو، انشاءاللہ سب سے پہلے میں میلاد مناؤں گا۔ باقی کوئی حوالہ دے جی فلاں بزرگ مناتے تھے، تو بزرگوں کا عمل دلیل نہیں ہوتا۔ دلیل فقط یہ ہے کہ میرے پاک نبی کا قول ہو، فعل ہو، فرمان ہو، یا پھر صحابہ نے خلفائے راشدین نے ایک سنت کا اجرا کیا ہو، یا پھر صحابہ کا اجماع ہو گیا ہو۔ اب جیسے دیکھیں نا 20 رکعت نماز ہے تراویح کی، تو وہ کیا تھا کہ حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب کو حکم دیا کہ بھئی علیحدہ علیحدہ پڑھنے کے بجائے ایک جماعت میں پڑھو، اور پڑھو بھی 20 رکعتیں۔ تو جو صحابہ حضرت عمر کے زمانے میں تھے سب نے اس میں اتفاق کر لیا، اجماع ہو گیا۔ اب اس کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے، اور تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تو ایسی کوئی دلیل ہو بھی حضرت ابو بکر نے حکم دیا، حضرت عمر نے حکم دیا، حضرت عثمان نے حکم دیا، حضرت علی نے حکم دیا، حسنین الشریفین نے حکم دیا، بی بی فاطمہ الزہرا نے، حضور کی بیویوں نے، کسی نے عمل کیا ہے ہماری آنکھوں پہ، ہم مانیں گے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ضد نہیں۔ لیکن تم ادھر ادھر کے کان نہ پکڑو، اس سے مسئلے نہیں حل ہوتے۔ کہتے جی کہ ہم کام کرتے ہیں، کمپنی ہے کوئی، وہ ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے، داڑھی نہیں رکھنے دیتے، چھوڑ دو نوکری۔ جہاں اللہ کا دین ضائع ہو نوکری نہ کرو، جہاں دین نہ ہو اس جگہ کو چھوڑ دو، اور جو چیزیں فرض میں رکاوٹ ہوں اس کو تو فوراً چھوڑ دیں۔ اور ایسی کمپنی کے بارے میں یہاں حکومت اسلام کی ہے الحمدللہ، یہاں قاضی ہیں، عدالتیں ہیں، قرآن ہے، فقہ ہے، فیصلے ہیں۔ تم 4 آدمی اکٹھے ہو کے جا کے درخواست دے دو، امر بالمعروف والوں کو بتاؤ کہ یہ کمپنی ہمیں کہتی ہے داڑھی نہ رکھو، نماز نہ پڑھو، دیکھو تمہارا انتظام کرتے ہیں کہ نہیں۔ میری روزی تنگ ہے، مجھے شک ہے کہ نظر لگ گئی ہے، تو شک کا علاج تو میرے پاس کوئی نہیں، باقی توبہ زیادہ کرو، استغفار زیادہ پڑھو، اللہ روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ نظر لگتی ہے لیکن ہمیں کیا پتا۔ کہتے ہیں جی کہ جو لوگ ایسے پروگرام کرتے ہیں اہل بدعت ان میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اہل بدعت کو عزت دینا جو ہے، حضور نے فرمایا کہ من وقر صاحب بدعت، جو کسی بدعتی کی توقیر کرے، عزت کرے، احترام کرے، فرمایا قد اعان علی ہدم الدین، اس نے محمد مدنی کے دین کو گرانے میں مدد کی۔ پتہ نہیں کیا کوئی بندہ کہتا ہے
بندہ پہلے باندر پہلے انسان تھا تو باندر کو مل کے پتہ کر لو، وہ ساری باتیں مجھ سے تو نہ پوچھو نا. اس کے بعد چلے جاؤ، اس سے پوچھو کہ جناب آپ کب تک بندر رہے، کب انسان بنے، وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا انشاءاللہ. ہم تو بندر بننا نہیں چاہتے، تمہیں شوق ہے تو بن جاؤ. ہمارا تو اصل آدم تھا، بندر نہیں تھا. ہمارا ابا آدم تھا، بندر نہیں تھا جناب. کلکم، حضور نے فرمایا کلکم ولد آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو. وآدم من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، بندر سے نہیں بنایا. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، بڑی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. آپ میری صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کا بدلہ اللہ دیں گے. گھوڑے کا گوشت حلال ہے، بعض ائمہ کے نزدیک حلال ہے. بخاری شریف میں بھی روایت آتی ہے. تو بعض حضرات جو ہیں اس کو حلال سمجھتے ہیں، اور بعض ائمہ کہتے ہیں کہ حلال تو ہے لیکن اس کا ذبح کرنا حضور پاک کے زمانے میں ثابت نہیں. تو بہرحال ابھی بھی جو بخارا کے لوگ ہیں وہ باقاعدہ گھوڑا ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں. بہر صورت حلال ہونے کی دلیل ہے ان کے پاس، حدیث میں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا اللہ ہمیں حضور پاک کی سچی محبت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اہواء اور بدعات سے نجات عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.